السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن 116 سے 121 تک جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضی وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم نے کہا مانا اکثریت کا جو زمین میں ہے، یضلوک عن سبیل اللہ، بھٹکا دیں گے تجھ کو اللہ کی راہ سے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں وہ مگر اٹکل پر چلنے والے، قیاس رائیاں کرنے والے، اندازہ لگانے والے۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب وہ زیادہ جانتا ہے کون بھٹکا اس کے راستے سے۔ وہو عالم بالمہتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے ذکر کیا گیا اللہ کا نام جس پر۔ ان کنتم بِآیاتہ مؤمنین، اگر ہو تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے۔ وَمَا لَكُمْ، اور کیا ہے تم کو، اللہ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللہِ عَلَيْهِ، کہ نہیں تم کھاتے اس میں سے ذکر کیا گیا اللہ کے نام کا جس پر۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ، حالانکہ کھول کر بیان کر دیا تم کو، مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، جو حرام کیا ہے تم پر، إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، مگر جو مجبور کیے گئے تم اس کی طرف۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سارے، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ، لَيُضِلُّونَ البتہ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم، بغیر علم کے۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، وہ عالم بالمعتدین، وہ زیادہ جانتا ہے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ظاہری گناہ اور چھپے ہوئے۔ ان الذین یکسبون الإثم، بے شک وہ لوگ جو کماتے ہیں گناہ، سیجزون بما كانوا یقترفون، عنقریب وہ بدلہ پائیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے کیا، جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر نہ ذکر کیا جائے اللہ کا نام اس پر۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، بے شک وہ فسق ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیطان وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کی طرف، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی، إِنَّكُمْ مُشْرِكُونَ، بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں عموماً اگر انسان غور و فکر کرے اور چیک کرے تو میجورٹی جو ہوتی ہے وہ بہت عقل مند اور سمجھدار اور دیندار نہیں ہوتی۔ پیچھے جب سے دنیا بنی ہے، جتنے بھی اللہ نے نبیوں کے واقعات ہمیں بتائے، ان میں مینارٹی ہمیشہ دیندار رہی، میجورٹی بے دین ہی رہی، کیونکہ اکثریت لوگوں کی اپنی مرضیوں سے، اپنے خواہشات سے، اپنی روٹین لائف سے نکلنا نہیں چاہتے، اور دین میں جب انسان آتا ہے تو اسے بہت کچھ اڈاپٹ بھی کرنا پڑتا ہے اور بہت کچھ چھوڑنا بھی پڑتا ہے۔ جبکہ یہ جو فرق ہے یا یہ جو تھوڑا اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں آتا اور ہر ایک بھی مانتا نہیں۔ جیسے حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ دنیا آخرت دو سوکنوں کی طرح ہے، ایک کو خوش کرو گے دوسری ناراض ہوگی۔ لیکن دنیا کو بالکل چھوڑنے کا بھی حکم نہیں ملا، دنیا کو دین کے ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے اور دنیا کو بھی دین کے مطابق بنا لینا ہے۔ اگر ہم اپنی دنیا کو دین کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو کچھ بھی ہم چھوڑتے نہیں ہیں، نہ کچھ ہم سے چھوٹتا ہے۔ جو چھوٹتا ہے وہ برا ہی ہوتا ہے، اور جو آ جاتا ہے ہماری زندگی میں وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر سکون سب سے بڑی چیز جو انسان کو ملتا ہے، اور دنیا کبھی بھی اللہ نے کسی کو ساری نہیں دی، چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی امیر ہو جائے۔
ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے، لیکن دل کا سکون، صحت اور اپنے اعضاء اور بہت کچھ باوجود پیسے کے انسان نہیں خرید سکتا۔ اگر کسی کو اللہ نے کوئی اعضاء نہیں دیا، وہ نہیں خرید سکتا، اور اگر کسی کو صحت نہیں ہے تو وہ صحت بھی اللہ کے حکم کے بغیر مل نہیں سکتی۔ بعض ایسی بیماریاں دنیا میں بہت عمرا کو آ جاتی ہیں جو اپنے پیسے اور آؤٹ آف کنٹری جا کے بھی ٹھیک نہیں کروا پاتے۔ تو دنیا میں جو اکثریت ہے وہ کوئی معیار نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ اکثریت ساری ایک طرف ہے اور ہم ایک طرف ہیں، تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا بھلا وہ سب غلط ہیں؟ کیا بھلا ان سب کو کوئی اجر نہیں دنیا میں؟ کیا بھلا وہ فضول زندگی گزار رہے ہیں؟ اس طرح کے بہت سارے سوال لوگ کرتے بھی ہیں اور دل میں بھی آتے ہیں اکثر کے، کہ ساری دنیا ایک کام کر رہی ہے اور جو میں کرنا چاہتی ہوں وہ سب سے مختلف ہے، اور وہ بہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں یا کوئی کرتا ہی نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا۔ شروع میں اسلام غریب تھا، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا، اور آخر میں قیامت کے نزدیک یہ پھر غریب ہو جائے گا۔ تو اسلام کی ایک نئی سی شکل لوگ بنا لیں گے، اپنی پسند کے مطابق اس کے مطابق چلیں گے، اپنی سوچ، اپنے اندازے، اپنے گمان، اور اسی میں پھر لوگ یہ دیکھیں گے کہ کس طرف لوگ زیادہ جا رہے ہیں تو اسی طرف چل پڑیں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ چلو جہاں لوگ جا رہے ہیں ہم بھی چلیں، ہم کون سا اکیلے ہیں، بلکہ ادھر جا کے ہم اکیلے رہ جائیں گے تو رہ جائیں اکیلے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اکثریت کو فالو کرنے لگ جاؤ، اکثریت کا کہا ماننے لگ جاؤ، آپ پھر یہ بھی آپ دیکھیں جب میجورٹی بہت ساری ایک جگہ ہوتی ہے تو ان سب کی رائے ایک ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنے سارے آپ گھر کے افراد کو ایک رائے پہ متفق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کجا ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایک رائے پہ متفق ہو جائیں، نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اگر ان بہت سارے لوگوں کی بات ماننے لگ جائیں گے نا، یہ تو آپ کو اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے۔ یہ خود تو گمان کی پیروی کرتے ہیں، خود ان کی باتوں کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی بیس نہیں ہے، ان کے دین کا کوئی یعنی مضبوط بنیاد ہی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ نے لگنا ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور کرتے کیا ہے؟ خرص ہوتا ہے درختوں پر پھلوں کا اندازہ لگانا، دیکھنا کہ کتنا پھل اترے گا۔ ہر وہ بات جو خیال اور گمان پر مبنی ہو اس کو خرص کہتے ہیں، اس لیے یہ لفظ بار بار قرآن میں ہے کہ اللہ فرماتے وہ یہیں بیٹھ کے قیامت کا، اللہ کا، آخرت کا، قبر کا اور سارے امتحان کا، جنت اور دوزخ ملنے کا اندازہ لگاتے رہتے ہیں، اور بیٹھے پھر اعتراض بھی کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں ہم رسک بہت کم لیتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں ہم اکثر رسک لینے پہ راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہو جائے گا، چلیں، اللہ غفور الرحیم۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ بہت باصول بھی ہے۔ اس نے آخرت میں کوئی دنیا کی طرح لگی لپٹی اور سفارش اور محبت اور عدل، یہ کچھ مطلب عدل کا مطلب بدلے میں کچھ لے لینا، یہ سب کچھ اس نے رکھا ہی نہیں۔ یہ سب لوازمات دنیا کے ہیں، وہ ہر ایک کو اس کسوٹی سے پرکھے گا جو اس نے ہمیں دی۔ ہاں اس میں کمی بیشی اگر کسی نے شرک نہ کیا ہو تو بہت ساری اللہ کی رحمت ہے جو جوش میں آ کر انسان کو بخشے گی۔ تو اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے، لیکن اس گمان کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بھی اچھا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف گمان رکھیں اور جیسے چاہیں جئیں، یہ پھر آخرت کے بارے میں بہت بڑا رسک ہے۔ ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ، اور تیرے رب کو زیادہ پتہ ہے اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر ساری دنیا بھی مل کر ہمیں کسی بات پہ قائل کرے کہ نہیں یہ طریقہ صحیح ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ طریقہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے اور اس کو کرنے والے ہم اکیلے ہی رہ گئے ہیں، تو ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے دوسری سائڈ کی۔ اکیلے کے ساتھ رب ہوتا ہے، کیونکہ جو حق ہے، آپ دیکھیں کہ اصحاب کہف جو تھے وہ اپنے علاقے میں چند لوگ تھے، باقی سارا جو ان کی قوم تھی وہ تو ایک سائڈ پہ جا رہی تھی۔ ان چند لوگوں نے جب اللہ کے راہ میں قدم اٹھا لیے اور اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں نکلے، تو کیا اللہ نے ان کو ضائع کیا؟ نوح علیہ السلام کی قوم میں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے مقابلے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے تھے، اللہ نے کن کو ضائع کیا؟ تو یہ سارے انبیاء کے واقعات، لوط علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والی صرف 4 بیٹیاں تھیں، روایت پہ ہے کہ صرف 4 بیٹیاں تھیں ان کی، باقی ساری قوم ایک طرف جا رہی تھی۔ تو اللہ کبھی بھی میجورٹی نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں میرا حکم ماننے والا کون ہے، وہ چاہے دنیا میں ایک اکیلا بندہ ہو، تو وہ زیادہ جانتا ہے اس کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے، اور وہی زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو میرے نبی ان سے کہو وہ کھائیں جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اگر اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے ہیں تو حلال کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے، مردار نہ ہو، اور اس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ اب بہت سارے لوگ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اللہ کا نام ہمیں کیا پتہ کسائی نے لیا کہ نہیں، اور یہ پھر اس طرح حلال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں حدیث فرمائی کہ حضرت سیدہ عائشہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہمارے پاس لوگ گوشت بیچنے آ جاتے ہیں، وہ نیا نیا اسلام لائے ہیں، معلوم نہیں انہوں نے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا تھا یا نہیں لیا تھا۔ آپ نے فرمایا تم خود بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اسے کھا لیا کرو۔ تو یہ ایک بہت بڑا آسانی اللہ نے ہمارے لیے کر دی کہ تم جو بھی کہیں سے گوشت آیا ہے، مطلب آج کل بھی ہمیں کیا پتہ اتنی مرغیوں کو ذبح کرنے والے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کوئی سامنے بیٹھا ہو پڑھ رہے اور نہیں بیٹھا تو نہیں پڑھ رہے۔ تو یہ ساری چیزیں آسانی کر دی کہ جب تم کھاؤ، تم دھو تو بسم اللہ پڑھ لو، اگر اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ چونکہ اعتراض کرنے کے عادی تھے، مانتے جو نہیں تھے، تو انہوں نے، یہودیوں نے مسلمانوں کو اور دوسرے لوگوں کو اکسایا کہ ان سے جا کے کہو کہ جو اللہ جس کو مار دے وہ تو تم کھاتے نہیں، اور جسے تم خود مارتے ہو اس کو تم کھاتے ہو۔ اب جیسے ایک دل میں ڈاؤٹ ڈالنا ہوتا ہے نا لوگوں نے، تو ڈاؤٹ ڈل جاتا ہے۔ تو صحابہ کو جیسے ایک ٹینشن سی ہو گئی کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایک اللہ کے حکم سے مر گیا، اسے ہم نہیں کھاتے، اور ایک جس کو ہم ذبح کرتے ہیں اسے ہم کھا رہے ہیں۔ اور یہ یہودی کیا کرتے تھے، یہ مرے ہوئے کو کھاتے تھے، یہ مرے ہوئے کو کھاتے تھے، اور جو ذبح کرنا اس کو سمجھتے تھے کہ یہ جیسے انسان کا خون حرام ہے، ذبح کرنا، اس کو مارنا حرام ہے، تو ہم نے اس کو مار کر نہیں کھانا۔ اللہ نے سمجھایا کیا ہے تم کو، کیوں نہیں تم کھاتے جس پہ اللہ کا نام؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، میں نے تمہیں کھول کر بتا دیا جو تم پر حرام ہے، اور وہ حرام کب جائز ہے؟ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، جب تم اس طرف مجبور کیے گئے، یا پھر ایسی اضطراری حالت ہے کہ بالکل جان کا خطرہ ہے، حلال کوئی چیز میسر نہیں ہے، تب تم اس میں سے جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور میجورٹی، وہی بات اللہ نے کہا کہ اکثریت تو اپنی خواہشات سے گمراہ ہوتے ہیں بغیر علم کے، علم نہیں ہوتا، جو اپنے دل کی خواہش ہوتی ہے اسی کو بڑا اتھینٹک علم بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ سب ہم جیسے ہو جائے اور ہمیں کوئی غلط نہ کہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، تو حد سے بڑھنے والوں کو تیرا رب زیادہ جانتا ہے۔ اب دین کے کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جس کی لاجک انسان کی عقل میں نہیں آتی، تو کیا اللہ کی ذات، اللہ کے حکموں کو ہمیں عقل پر پرکھنا ہے؟ ہمیں تو اللہ کا حکم ماننا ہے، چاہے اس کی لاجک ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ جیسے یہ اعتراض تھا اور اس کی لاجک
اللہ مطلب بہت سارے سائنس بھی اب بتاتی ہے کہ جس جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں اس کا سارا جب خون نکل جاتا ہے تو بہت سارے جراثیم کیونکہ خون میں ہوتے ہیں تو خون کے ساتھ وہ نکل جاتے ہیں اور وہ انسانی صحت کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ اتنا سائنس کی بات نہیں ہوتی تھی تو تب تو بہت بڑی بات یہی تھی کہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ جہاں اس نے کہا چل پڑو ہمیں چلنا ہے، جہاں اس نے کہا رک جاؤ ہمیں رکنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ مردار، خنزیر، بہتا ہوا خون اور غیر اللہ کے نام پر جو چیزیں لوگ ذبح کرتے ہیں اس کو حرام قرار دیا، یا ناخنوں والے جانور جو اپنے پاؤں سے کھاتے ہیں۔ اس طرح ایک سمپل ہمیں باقی جو چاہے ہم کھائیں اچھے طریقے سے، لیکن یہ کہ اللہ نے طیب کھانے کا حکم دیا کہ صاف ستھرے طریقے سے بنایا جائے، صاف ستھرے طریقے سے اس کو کھایا جائے اور حرام چیزوں سے بچا جائے۔ تو جب صحابہ کو تھوڑا انہوں نے ڈاؤٹ ڈالا تو اللہ نے ان کو سمجھایا کہ جب تمہیں بتا دیا حرام کیا ہے تو پھر تم کھاؤ، کیوں نہیں کھا رہے؟ اور یہ بہت سارے لوگ تو اپنی خواہشوں پر ہی گمراہ ہوتے ہیں، اور تیرا رب زیادتیوں کرنے والوں کو جانتا ہے، تو تم نے زیادتی کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ان چھوٹی چھوٹی جزیات میں اگر ہمیں اپنی ہی مرضی کرنی تو پھر وحی اور نبوت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مرضی اللہ کی چلے گی کیونکہ کائنات اللہ کی ہے، انسان اللہ کا پیدا کرتا ہے، اللہ کا پیدا کرتا ہے، اور انسان کی جو صحت ہے اور انسان کی جو نیچر ہے اور اس کی جو باڈی پہ اثرات ہیں، اس کی روح پر جو اثرات ہیں، وہ کن چیزوں کے کیسے کتنے اچھے ہوتے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ ہم کتنی بھی سائنس پڑھ لیں ہم اللہ کے حکموں کو نہیں ڈیپلی سمجھ سکتے کہ اس نے فلاں حکم ہمیں کیوں دیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی بھی چھوڑ دو۔ ظاہری کون سی ہے؟ وہ جو سر عام نظر آتے ہیں، کوئی ریاکاری کر رہا ہے یا نماز نہیں پڑھتا یا غیر اللہ کو کوئی سجدہ کرتا ہے یا کوئی کسی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے گناہ جو سب دیکھ لیتے۔ اور باطنی وہ جو دل میں چھپے ہوتے، کسی کا کسی کے ساتھ کوئی غلط، جیسے آج کے دور میں چیٹ کرنا، مس کال کرنا، یا پھر پکس بھیجنا ایسی ویسی، یا پھر باتیں کرنا، یا پھر حسد، بغض، کینہ اور کسی کے بارے میں بدگمانی رکھنا، یہ سب باطنی گناہ ہیں۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اسے برا جانے کہ لوگوں کو پتہ چلے، یعنی کوئی بھی ایسا کام جسے ہم لوگوں سے بچانا چاہیں، لوگوں کو پتہ نہ چلے یہ جو میں کر رہا ہوں، یہ سمجھیں گناہ ہے۔ اور جو دل میں کھٹک وہ تو بہت اہم ہے کہ انسان کے اپنے اندر ایک ضرور اس چیز کی بائٹنگ آف دا کانشیس جس کو کہتے ہیں، ضمیر کی ایک خلش ہوتی ہے جب وہ کچھ غلط کرتا ہے، بے شک انسان اس کو کتنا ہی دبائے اور کتنا ہی کہے کہ لوگ بھی تو کرتے ہیں، میں کون سا اکیلا ہوں، اور یہ دنیا ہے، کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی دل میں کوئی گناہ کھٹکے اس سے بچ جانا بہتر ہے، کیونکہ ایک گناہ دوسرے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے، اور اسی طرح ایک نیکی بھی دوسری نیکی کے لیے راستہ آسان کرتی۔ تو وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کو تو بدلہ ملے گا جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ تشیع الفاحشہ، فحاشی کو پھیلانا، اللہ نے سورہ نور میں فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ ان کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی گناہ چاہے وہ کتنا ہی کامن ہو گیا، ہم اس کے لیے تھوڑا سا سٹینڈ لیں اور خود کو کہیں کہ نہیں، یہ دنیا کا وقتی مطلب ہے کہ کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے، دنیا کی جھوٹی اپریسیشن کے لیے یا اس کے لیے کہ اپنے دل کی خوشی کے لیے، شیطان کی خوشی کے لیے، یا پھر ایک رواج سمجھ کے کہ جی یہ رواج ہے اور ہم اس سے الگ کیسے چلیں۔ تو یہ کبھی مطلب میجورٹی کی وہی تقلید ہے، اس میں یہ الگ چلنا ہی اس دور میں بہترین ہوتا ہے جہاں جب سب لوگ ایک گناہ کو ایزیلی کر رہے ہوں۔ اسی لیے اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے فرمایا لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، ان کے عالموں نے، ان کے یہ جو رب والے تھے انہوں نے کیوں نہیں منع کیا، عن قولہم الاثم، اور ان کو گناہ کی باتوں سے خود کرنے لگ جاتے تھے۔ تو اس وجہ سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی ہو سکے یہ نئے سے نئے رواجوں کو
اتنی جلدی اڈاپٹ نہ کریں۔ اچھی چیز جو بھی ہے جس میں بظاہر کوئی گناہ نظر نہیں آ رہا، جس میں بھی فحاشی ہے، بے حیائی ہے، کسی کا برا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور گناہ کیا تو اللہ نے اندر اڈار لگا دیا، کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ لوگ جو رب کو نہیں پہچانتے، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ برا کیا ہے۔ تو برائی جو ہے وہ خود اپنے اندر بہت بے سکونی اور بہت تکلیف رکھتی ہے، جو انسان کو محسوس ہوتی ہے وقت کے بعد۔ مثلا ایک انسان جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، جھوٹ ہی بولتا رہتا ہے، اور اس کی جھوٹ سے ہی اس کا کاروبار بھی چمک رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن یہ جھوٹ اس کے کسی نہ کسی آرگن کو خراب کر سکتا ہے، اس کی زندگی میں بے سکونی اور بے برکتی لا سکتا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آتی تب کہ مسئلہ کیا ہے۔ میں سب کچھ اچھا کرتا ہوں لیکن پھر بھی میرا برا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے یہ روٹ میں نقص ہوتا ہے جسے انسان دیکھتا ہی نہیں۔ تو کوئی بھی ایسی بری عادت جسے اپنی زندگی میں اتنی ایزیلی شامل کر لینا کہ وہ لگے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اس کو ہمیں خود سے خود اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کون سی بات ہے یا کون سا ایسا کام ہے جو گناہ کا ہے لیکن میں اس کو ایزیلی کرتے جا رہا ہوں اور اس سے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی۔ تو اس کو یہ سمجھیں کہ ٹینشن کے بہت سارے ایک ہوتے ہیں ایفیکٹ، کہ جب انسان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کوئی ایسی تکلیف ہے، کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ سمجھ نہیں آتی، کوئی علاج کراؤ علاج نہیں ہو رہا، کسی میڈیسن سے فرق نہیں پڑتا، تو کیا مسئلہ ہے؟ تو پھر اپنے سارے معاملات کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ باطنی گناہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اب ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہی رہتے ہیں، کسی کا اچھا نہیں سوچتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے چھوٹی نیکی یہ تو کسی کو تکلیف نہ دے، اور سب سے بڑی نیکی یہ ہے کسی کو خوش کر دو۔ تو جیسے یہ رمضان ہے، اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے کہ نہیں، کچھ بھی ہو جائے مجھے سچ بولنا ہے، اور پوری کوشش، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کبھی منہ سے جھوٹ اچانک نکل جائے تو اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا اسے مت کھانا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وہ تو نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے بتایا کہ صرف بسم اللہ بھی کافی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بہتر ہے۔ تو جب بھی کوئی قربانی ہو یا ہم کچھ یوز کریں، اس کو اللہ کا نام لے کے یوز کریں، اور جو اللہ کا نام لے کر لیے بغیر کھانا چاہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ فسق ہے، نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان تو اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، وحی کا مطلب ایک دوسرے کے دل میں بات ڈالتے ہیں، کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ آپ کو ہر اس کام میں مصروف کر دے جو غلط ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اور انسانوں سے نافرمانی کر کے اسے خوشی ملتی ہے۔ وہ کبھی بھی انسان کو اچھا حصہ نہیں دکھاتا دین کا اور زندگی کا، وہ چیز دکھاتا ہے جو مزے کی ہو۔ تو یہ پھر ایک سے دوسرے کو بھی بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کرو، اور پھر جب آپ ان کو کسی بات سے منع کرو تو آپ سے پوری بحث کرتے ہیں۔ جب بھی کسی انسان سے جو دین کی طرف نہیں ہے، اگر آپ ایک چھوٹی سی بات اللہ کی لے کے اس سے نماز کے لیے کہہ دیں یا روزہ رکھنے کے لیے کہہ دیں، تو وہ جو نہیں رکھتے نہیں پڑھتے وہ پوری بحث کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ تو بعض دفعہ انسان چپ بھی کر جاتا ہے، اپنا علم کم ہوتا ہے یا پھر جھگڑے کے ڈر سے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو تم سے لڑیں گے، کیونکہ شیطان ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے لڑیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کا کہا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم بھی شرک کرنے لگ جاؤ گے۔ تو جب تم حق پر چلو گے تو لوگ مخالف ہوں گے، شیطان انسان سب کٹھے ہو جائیں گے، ان کی مان کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اگر تم نے ان کا کہا مانا تو پھر تم بھی مشرک ہو جاؤ گے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا جو چال ہے وہ اسی بات پر ہے، اسے پتہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ چیز ہے وہ توحید ہے، کہ اس لیے اللہ نے ان الشرک لظلم عظیم کا، بہت بڑا ظلم، کسی کا حق کسی اور کو دے دینا تو وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اگر یہ شیطان ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کرے، اور اب خود یہ بری ہو جائے گا کیونکہ یہ تو انکار کر ہی چکا ہے اور دوزخ میں جائے گا، جلے گا ہی،
لیکن دوسروں کو اس طرف لے جا کے تو یہ ایک طرح سے اس کی سیٹسفیکشن ہوتی کہ دیکھیں میں نے اپنا ساتھی بنا لیا۔ لیکن اللہ نے یہاں فرمایا ہوا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل کرے اور اس کی چالوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔